عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج شرک کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے اور بالکل صحیح آئی ہے کہ ہمارا دین اسلام در حقیقت دین توحید ہے، اور توحید اور شرک آپس میں ایسے ہی ہیں جیسے روشنی اور اندھیرا۔ ان کا یعنی آپ نے اگر شرک کو سمجھ لیا اور اس سے مجتنب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آپ توحید پر ہیں، اور توحید پر اگر آپ ہیں تو یعنی آپ نے شرک سے اجتناب کر لیا ہے، اور جہاں جہاں جگہ خالی ہوگی توحید کے اعتبار سے تو وہاں وہاں شرک کا ڈیرا ہوگا۔ شرک کی جو مختلف صورتیں دنیا میں مروج رہی ہیں اس میں یہ بات اپنی جگہ تو ہے ہی کہ ہر دور میں شرک نے اپنی صورت تبدیل کی ہے۔ ہمارا جو دور ہے اس میں آ کے تو ایک اعتبار سے انسان جو ہے شرک کی قدیم اقسام سے تو بالکل ہی آزاد ہو گیا ہے، بلکہ اب خدائی سے آزاد ہو گیا ہے، اور خدا سے آزاد ہونے کے بعد اب اکثر اس وقت جو سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے وہ در حقیقت دیریت ہے، خدا کا انکار ہے، خدا کو نہ ماننا ہے، ایتھیزم ہے۔ لیکن یہ کہ آیا اس کا بھی شرک کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ در حقیقت جس شے کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے تو وہ خلا نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی کوئی شے خدا بن کے بیٹھی ہوتی ہے اور وہ خود انسان ہوتا ہے، اور پھر اسی کا تسلسل ہوگا کہ جو انسانوں میں ذرا تھوڑا سپر انسان ہوگا، سپر ہیومن، وہی پھر دجال کی صورت میں ظاہر ہو کے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا۔ تو خیر یہ تو ایک چیز ہے جو ایک آج کے ایرا سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف شرک پر جب گفتگو کریں گے تو یہ اس کی وضاحت میں آ گیا کہ شرک اور توحید آپس میں بالکل اسی طرح ملے ہوئے ہیں جیسے اندھیرا اور روشنی ہے، ایک اور دوسرے کا آپس میں ایک ایسا ہی تعلق ہے۔ تو شرک کو سمجھ کے آپ توحید سے توحید پر کاربند ہو سکتے ہیں، توحید پر کی پوری سمجھ کے ساتھ یہ ناممکن ہے کہ آپ کو شرک کی سمجھ نہ ہو اور آپ توحید کو سمجھ لیں۔ جب ہم شرک کو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ سورہ نساء میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ بخش دے گا اس کے سوا جو بھی ہوگا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ اس میں خیر یہ بات تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ باقی جو بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ بغیر توبہ کے معاف کر سکتا ہے، کر دے، انسان کے معافی مانگے بغیر معاف کر دے تو ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوتا، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات وہ ہے جو کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی نے شرک کا ارتکاب کیا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، اس کو ایک ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو اپنے کیے پر۔ تو شرک تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہے، اس کے سوا جو گناہ ہے، اب وہ سارے گناہ جو آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان کا تصور کر لیں، اگر اللہ چاہے، جس کے لیے چاہے اسے معاف کر دے گا۔ تو اس میں گناہوں کی معافی سے زیادہ شرک کی شناعت بیان ہو رہی ہے۔ اگر کوئی یہ معنی لے لے کہ جی باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور شرک پہ آدمی کو ذرا وہ رہنا چاہیے، تو یہ ذرا مفہوم مخالف ہے، یہ غلط معنی ہے جو لے لے گا، یہ سوء فہم ہے اس کا جو اس نے لے لیا۔ اصل جو اس پہ زور دینا مقصود ہے وہ یہ کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ باقی تو معاف ہو سکتے ہیں، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے اس کی شناعت اور اس کے اندر جو وہ قباحت اور اس کی جو اس کا گھناؤنا پن ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے کتنی ناپسندیدہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اچھا، اب اس کے بالکل دوسری طرف میں چاہتا ہوں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کیا اللہ کو مان لینے سے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ایک بڑی عجیب بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر ان کی اکثریت، مگر اللہ کو ماننے کے بعد اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو گویا ایمان لانے کے بعد آدمی شرک سے آزاد نہیں ہو جاتا، بلکہ شرک تو ہے ہی اللہ کو ماننے کے بعد اس کو ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ آپ نے اللہ کو مانا ہی نہیں
تو وہ تو کھانا ہی خالی ہو گیا، دہریت ہے. لیکن اللہ کو مان لیا، اب اس کے ساتھ شریک کر لیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شرک میں ملوث تو وہی رہے ہیں کہ جنہوں نے خدا کے وجود کو مانا، اس کے قائل ہوئے، اس پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر کچھ ہستیوں کو، کچھ بزرگوں کو، کچھ بتوں کو، کچھ جو ہے وہ طاقتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے حقوق میں. تو اس اعتبار سے جو سب سے جو یوں سمجھیے کہ سب سے زیادہ کثرت سے کیا جانے والا گناہ ہے اللہ کو ماننے والوں کے اندر، وہ شرک کا گناہ. یہ کوئی یعنی مخصوص گناہ نہیں، چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، یہ کچھ خاص لوگوں کی حد تک محدود گناہ نہیں ہے. اکثریت وما یؤمن اکثرهم باللہ، اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت ہی شرک کا ارتکاب کرتی ہے. اور اگر کوئی شرک سے بچ گیا تو قرآن مجید کی روح سے معلوم ہوتا ہے. بلکہ خیر اس کی طرف سے بھی پہلے ایک اور بھی آیت اس ضمن میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سورہ انعام کی جس آیت میں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب پچھلی دفعہ بھی اس آیت کا حوالہ آیا تھا کہ انہوں نے جب پوچھا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ نا، دو فریقوں میں سے ایک جو موحد ہیں، ایک جو شرک کرنے والے ہیں، ان میں سے زیادہ امن کا حقدار اور سکون کا حقدار کون ہے؟ پھر خود جواب دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کی آلودگی سے گندہ نہیں کیا، شرک میں ملوث نہیں ہوئے، تو معلوم ہوا ایمان اور شرک کی جمع ہوتے ہیں. اللہ کو ماننے کے ساتھ ہی پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہے وہ شرک. یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو مان لیا تو شرک سے بچ گئے، اس کے بعد ہی شرک ہوتا ہے. اکثریت وہ ہے ایمان لانے والوں کی کہ جو شرک میں ملوث ہوتی ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جو آخری سرٹیفکیٹ ہے جو اسے دیا جا سکتا ہے، اس کے راست باز ہونے کا، اس کا حق پر ہونے کا، اس کے درست رستے پر ہونے کا، ہدایت پر ہونے کا، صراط مستقیم پر ہونے کا، وہ یہ ہے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری جد و جہد ذہن میں رکھیں. اپنے گھر، اپنا کنبہ، قبیلہ، شہر، علاقہ، قوم سب چھوڑ کے نکلے، بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آگ میں چھلانگ لگائی ہے. ان تمام امتحانوں سے جب سرخرو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین. ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو معلوم ہوا کہ کوئی جو سب سے اونچا اللہ کی طرف سے جو انسان کے لیے جو ہے نا وہ پروانہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ دے یہ بندہ جو ہے یہ مشرک نہیں تھا. یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی ہے کہ اس معاملے میں ہم بڑے بے فکرے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارا شرک سے کیا کام. لیکن یہ کہ معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تعلیمات سے کہ بھئی شرک تو ڈیرہ ہی وہاں ڈالتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے، اور وہ دونوں گڑمٹ ہوتے ہیں. شرک اور ایمان جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کو ماننے کے ساتھ ان کی اکثریت اللہ کو ماننے والوں ہی کی شرک کا ارتکاب بھی کرتی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری. اس سے آدمی ذرا چوکنا ہوتا ہے، ذرا ہوشیار ہوتا ہے، ذرا اپنا جائزہ لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ کہیں میں شرک میں ملوث تو نہیں ہوں. اور وگرنہ یہ کہ بے فکر ہو جاتا ہے، جی میرا تو عقیدہ ٹھیک ہے، باقی اللہ خیر صلاح. اب اس شرک کے حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ ہمارے ہاں جو مختلف لوگوں نے شرک پہ گفتگویں کی ہیں تو اس کی مختلف تقسیمیں بھی کی ہیں. شرک کی ایک تقسیم یہ ہے جو بہت معروف ہے کہ ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے. اچھا، اس میں بھی ایک غلط فہمی ہے. عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک جلی بڑا گناہ ہے اور شرک خفی ہلکا گناہ ہے. خفی کو بمعنی جو ہے نا ہلکا لے لے، تخفیف کے لے لے، ایسا نہیں ہے. خفیہ، نظر نہ آنے والا، یا اس کو میں یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ شرک جلی وہ ہے جس پر فتویٰ لگ سکے، اور شرک خفی وہ ہے جس پر فتویٰ نہ لگ سکے. اپنی قباحت کے اعتبار سے، جرم کے اعتبار سے ایک کام ایک بھی نہیں ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جس پر آپ فتویٰ لگا سکتے ہیں خارج سے، دوسرا وہ ہے جس پر آپ خارج سے فتویٰ نہیں لگا سکتے. مثلا آپ کے سامنے ایک آدمی نے بت کو سجدہ کیا، اس پر فتویٰ لگ سکتا ہے، یہ سامنے کی بات ہے. وہ جھکا ہے بت کے آگے، کسی انسان کے آگے جھکا ہے، صاف پتہ چلا کہ اس نے اس بندے کو سجدہ کیا ہے، یہ شرک ہے. آپ نے کہہ دیا یہ شرک کا فعل ہے. اب یہی بندہ ہے
اس نے سجدہ تو اللہ کو کیا، معمول ہے اس کا 10 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی آیا ہے پیچھے، اسے خیال ہوا کہ ذرا میرا اس پر اپنی عبادت گزاری کا کوئی روب ڈالنا چاہیے۔ اس نے اپنا سجدہ 10 سیکنڈ سے بڑھا کر 15 سیکنڈ کر دیا۔ اب یہ جو 5 سیکنڈ کا اضافہ ہوا ہے سجدے میں، یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے، یہ سجدہ دکھاوے کے لیے اس شخص کو جو ابھی آیا ہے۔ اور حدیث موجود ہے، یہ شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو معلوم ہوا ریاکاری بھی شرک ہے، لیکن یہ جو 5 سیکنڈ کا سجدہ بڑھ گیا ہے، اس کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے، اس پر آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس نے کیا آپ کی نظر میں تو وہ نماز کے دوران سجدہ کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اسی میں وہ ریاکاری کا عنصر آ گیا، تو وہ سجدہ غیر اللہ کے لیے تو اتنا حصہ ہو گیا۔ ایک سجدے کے مسجود 2 ہو گئے، وہ 10 سیکنڈ کا سجدہ اللہ کے لیے، 5 سیکنڈ کا سجدہ غیر اللہ کے لیے۔ لیکن یہ کہ اس پر فتویٰ نہیں لگ سکتا، وہ بت والے سجدے پہ فتویٰ لگ سکتا ہے، اس پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا، لہذا وہ بت والا سجدہ تو ہو گیا شرک جلی، اور یہ جو یہ والا ہے ریاکاری والا سجدہ، یہ ہو گیا شرک خفی۔ نوعیت میں تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ والی تقسیم یا یہ ایک فرق اس کے درمیان آ جائے گا کہ اس میں جو ہے وہ ایک شرک ایسا ہوا ہے جس پر آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ایک تقسیم یہ شرک جلی کی اور شرک خفی کی۔ اسی کو ایک اور انداز میں بھی ایک جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہے، ایک ہے شرک فی العقیدہ، ایک ہے شرک فی العمل۔ آپ نے اپنی سوچ میں، عقیدے میں، خیال میں، نظریے میں، اپنے علم میں اللہ کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک کر لیا، یہ شرک ہو گیا، لیکن یہ عقیدے کا شرک ہے۔ آپ نے اپنے عمل میں اس کے لیے کوئی نماز پڑھی، اس کے لیے کوئی سجدہ کیا، اس کے لیے کوئی فعل کیا، اب یہ عمل کا شرک ہو گیا۔ اسی طرح ایک تقسیم جو ہے وہ یہ خاص طور پر امام ابن تیمیہ کی طرف منسوب ہے، انہوں نے یہ تقسیم کی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک ہے شرک فی المعرفہ، اللہ کو سمجھنے میں انسان کو ٹھوکر لگ گئی، اللہ کی معرفت میں کوئی کمی رہ گئی، یہ شرک فی المعرفہ ہے۔ اور ایک یعنی جیسے کہا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے، تو یہ شرک فی المعرفہ ہے۔ ایک ہے شرک فی الطلب، اللہ مطلوب ہو، اللہ مقصود ہو، اللہ کے لیے جو ہے جو محنت ہو، اس پر توکل ہو، بھروسہ ہو، یہ جو ہے شرک فی الطلب ہے، اللہ کو طلب کرنے میں یا اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ جائے تو ان کی تقسیم یہ ہے۔ ظاہر ہے یہ پرانی تقسیمیں ہیں اور ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں۔ آج ہم بات کو ایک نئے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ جو نیا انداز میری سمجھ میں جو ہمیں سمجھایا گیا ہے اور بڑا اچھا ہے، بڑا سائنٹیفک ہے، وہ انداز ہے اصل میں کہ ایک شرک کی قسم ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں شرک فی الذات، ایک شرک کی قسم ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں شرک فی الصفات، اور ایک شرک کی قسم ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں شرک فی الحقوق۔ یعنی شرک فی الذات کا مطلب ہوگا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، شرک فی صفات کا مطلب ہوگا جو اللہ کی اسماء و صفات ہیں جو اس کے لیے خاص ہیں ان میں کسی اور کو شامل کر لینا، اور شرک فی الحقوق یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں وہ کسی اور کو تفویض کر دینا۔ اب وہ تصور ذہن میں رکھیے جو ہم نے پڑھا تھا کہ شرک کا معنی کیا ہے لغوی، وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا، جو اس کی جگہ ہے اس سے ہٹا کے رکھ دینا۔ اب اللہ کی ذات میں کوئی تنزل کر لینا یا کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دینا، یہ شرک فی صفات ہوگی، شرک فی ذات ہوگی۔ اسی طرح اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات سے کسی اور کو متصف مان لینا، یا کسی اور کو اٹھا کے ان صفات میں اللہ کے ہم پلہ ہمسر اور کف بنا دینا، یہ شرک فی صفات کی صورت ہوگی۔ اور وہ حقوق جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کسی اور کو الاٹ کر دینا، یہ شرک فی الحقوق کی صورت ہوگی، جسے ہم شرک فی العبادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی بندگی بجا لانے کے جو طور طریقے ان میں جو شرک ہو گیا وہ گویا شرک فی الحقوق ہو گیا۔ آج ہم لیں گے سب سے پہلے شرک فی الذات، اس کی جو مختلف صورتیں رہی ہیں۔ دیکھیں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی تجویز کرنا، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے اور اکثر مواقع پہ کیا ہے۔ اور اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی پہ جو ہے تجویز کرنا، یہ شرک کیوں ہے، یہ شرک فی الذات کیوں ہے؟ پہلے تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر لوں کہ دیکھیے بیٹا یا بیٹی کیا ہوتا ہے۔
یہ جو بھی اس کا والد ہے یا جو باپ ہے یہ اس کی ذات ہی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. ہمیں اولاد کیوں پیاری ہوتی ہے؟ یہ در حقیقت میں ہی ہوں نا جس کا آگے توسیع ہوئی ہے، پھر اس کے پوتا ہے. ہر شخص جو ہے نا اپنا دوام چاہتا ہے، اپنا ذکر چاہتا ہے کہ رہے. تو انسان فانی ہے، اس کا ایک عیب ہے، اس نے مرنا ہے. ایک وقت میں پیدا ہوا ہے، ایک وقت میں مر جانا ہے. اولاد میں اس کی ذات کی بقا ہے. چنانچہ بالکل سائنٹیفکلی جب ہم کہتے ہیں پریزرویشن آف دا اسپیشیز، اپنی نوع کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سلسلہ تولد و تناسل ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی نوع برقرار رکھتے ہیں، یعنی اپنی ذات کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. اس وجہ سے اولاد پیاری ہوتی ہے کہ وہ گویا اپنے ہی وجود کا حصہ ہے، اسی سے اس کو وجود ملا جو صلبی اولاد ہے. اور پھر وہ جب پوتا ہوتا ہے تو اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ گویا میری ذات کی اور توسیع ہو گئی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو اولاد ہے یہ ذات ہی کی ایک یوں سمجھیے کہ توسیع ہوتی ہے، اور یہ عیب ہے اس اعتبار سے کہ یہ فانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی ایکسٹینشن اولاد کی صورت میں ہو جائے. اور یہ شرک اس لیے ہے کہ یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے اور گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی خدا کا بیٹا ہو تو وہ بھی خدا ہے. اور یہ انتہائی گھناؤنی، انتہائی مکروہ، انتہائی درجے کی قباحت والی جو شرک ہے وہ یہ شرک فی الذات، اور شرک فی الذات میں اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا. اور یہ تاریخ کا بڑا عجیب ستم ہے کہ یہ کبھی صورت جو ہے یہ مسلمان امتوں ہی میں ظاہر ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو مختلف مذاہب چلے ہیں ان میں یہودیت ہے سب سے پہلے. ان کو اگر آپ لیں تو انہوں نے حضرت عزیر کو، ان کے ایک فرقے نے، ویسے بحیثیت مجموعی یہودیوں میں یہ شرک فی ذات کی صورت پیدا نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن ان کا ایک فرقہ تھا ایک دور میں، اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، وہ ان کے بہت بڑے محسن تھے کہ جب ان کو بخت نصر سب کو غلام بنا کے لے گیا تھا تو بخت نصر کی غلامی سے نجات دلانے میں اور ہیکل اور یروشلم کو دوبارہ آباد کرنے میں حضرت عزیر کا بڑا حصہ ہے. یہ ان کے یوں سمجھیے کہ ریوائیول کا باعث بنے ہیں. تو انہوں نے پھر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ یہودیوں نے کیا. پھر اس کی اس سے بھی جو بدترین صورت جو عرب میں تھی، اور یہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جو تھے، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یہ ذرا اس سے زیادہ، کیونکہ انہوں نے کافی کثیر اولاد اللہ کو عطا کر دی. وہ تو صرف عزیر تھے اللہ کے بیٹے، لیکن یہ کہ یہ تو سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور پھر لاڈلیاں اور چہیتیاں کہ وہ اگر اللہ سے کوئی بات کریں تو وہ انکار بھی نہ کر سکے. تو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں تجویز کر لیں. پھر اس کے بعد یہ جو عیسائی ہیں، اور جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے اکثریت پر مشتمل مذہب ہے، تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا کہ وہ اس میں پہلے تو حضرت مریم تھیں، اب اس میں روح آ گئی، روح اللہ، یا وہ جو حضرت جبریل ہیں روح القدس. تو اب وہ تثلیث کا عقیدہ، اللہ، روح القدس اور حضرت مسیح علیہ السلام، اور مسیح اللہ کے بیٹے اور ابن اللہ ہیں. اب یہ جو شرک ہے اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا، یہ جس علاقے میں قرآن مجید نازل ہوا، یوں سمجھیے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں یہ شرک ہر طرف موجود. بت پرستی ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ جو ہے اللہ کے لیے بیٹیاں یا بیٹے یا اولاد تجویز کرنا، یہ جو بدترین شرک تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں مختلف جو بھی اس کے شیڈز تھے اس میں موجود تھا. اور قرآن مجید نے اس کی بڑی شدید جو ہے وہ مذمت کی ہے، نفی کی ہے، جگہ جگہ اس کا رد کیا ہے. چنانچہ اگر آپ سورہ اخلاص کو دیکھیں تو بنیادی طور پر وہ اسی اللہ کے لیے کسی اولاد کی نفی ہی اس میں کی گئی ہے. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. اور اسی اللہ الصمد، وہ سہارا ہے، چٹان ہے، وہ اسی نے تھاما ہوا ہے، یہ پوری کائنات کو سہارا دیا ہوا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ کوئی اس سے جنا گیا. اس کا جو اصل تھیم ہے، مین تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں وہ نہ کسی کی خود اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور یہ اسے ہم اخلاص، یعنی بالکل خالص ہو کے اور اللہ کو تنہا اور یکتا اور کوئی اس کا کف و ہمسر نہیں ہے، اس کے ساتھ جو بنیادی بات یہ ہے کہ کسی
طرح کی بھی جو شرک فی ذات، اس کی ہر طرح کی وہ نفی ہو گئی، لم یلد و لم یولد کی صورت میں۔ اور اسی کو پھر جیسے ہم نے ابھی آیات سنی ہیں سورہ مریم کی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ اس پہ کس درجے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ جو ہے نا بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے اس میں بڑے عجیب انداز میں جس کی مطلب مختلف جو شرک کی صورتیں ہوتی ہیں ان کی نفی کی گئی ہے، لیکن سب سے پہلی بات وہ جو کہی گئی وہاں پہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہہ دیجئے کہ کل شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی۔ اب ذرا یہاں پہ اس کو ذرا سورہ لقمان کی اس آیت کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، اللہ کا شکر کر، الحمدللہ وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، تو شرک سے پہلے الحمدللہ، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ شکر اس کا ادا کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو اس کا جو برعکس کیفیت ہے، متضاد کیفیت ہے، مخالف کیفیت ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پہ لم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی، اور اسی طرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، حق بادشاہی کا حق اس کا ہے۔ اگر کسی کو شریک کیا تو یہ حقوق میں شرکت ہو گئی، اور وہ بادشاہ ہے اور اس کے اس حق کو جو ہے وہ غصب کر لیا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا ولی نہیں، دوست نہیں، اس میں کوئی یعنی یہ تو اس کی جو ہے وہ کسی کو اس کی صفات میں برابر کر دینا، یہ اس کی نفی ہو گئی۔ اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کو بڑا کرو جیسے بڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ کہف ہے اس کی آیات میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی کہ یہ قرآن مجید نازل کیا، یہ صورت نازل کی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دیں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اس میں عیسائی بھی آ جائیں گے، وہ جو بنی اسماعیل ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اگرچہ کہ یہاں خاص مخاطب تو مسیحی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جس نے بھی اللہ کے لیے اولاد تجویز کی ہو اس کو خبردار کر دو۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ اللہ کی بیٹی یا بیٹا یا اولاد ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس تھی۔ کبرت، اب اس سے پتہ لگے گا اس کی شناعت کا اور اس گستاخی کا کہ جو ہو رہی ہے۔ فرمایا کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے بہت بھاری بات نکل رہی ہے، بہت بھاری کلمہ ہے، انہیں بڑا ہلکا محسوس ہو رہا ہے، انہوں نے تو اتنا ہی کہا اللہ کا بیٹا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں کہ وہ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اب اس گستاخی کا اگر اندازہ لگانے ہو تو اس سے جو اگلی صورت ہے سورہ تحریم، اور اس کی وہ جو آخری آیات ہیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں شروع میں تلاوت میں بھی، اس میں تو کہا گیا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تو تم لوگ ایک بات گھڑ کے لے آئے ہو، اپنے پاس سے ایک جو ہے تم نے طوفان گھڑا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یہ اتنا بھاری کلمہ ہے، وہ جو پیچھے ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بھاری کلمہ ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے، یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ اس سے زمین شک ہونے کو ہے، اس سے آسمان شک ہونے کو ہے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جانے کو ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ڈھہ جانے کو ہیں، گر پڑنے کو ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنائی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ رحمان کی شان نہیں ہے، اس کے شان شان نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد اختیار کرے، یہ انسان کی کمی ہے، چونکہ وہ فانی ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے پہ قیاس کر لیتا ہے رحمان کو، حالانکہ رحمان کی یہ شان ہی نہیں ہے، اس کے شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ تو اس عیب ہی سے پاک ہے کہ اس کو فنا ہو۔ وہ تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ تیرے رب کا چہرہ ہی ہے جس نے باقی رہنا ہے، باقی تو سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، تو اس لیے اس کی یہ ضرورت ہی نہیں، اس کی شان ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اسی کی نفی قرآن مجید نے ایک اور انداز میں بھی کی ہے، اور یہ خاص طور پہ جنہوں نے بیٹیاں اور بیٹے بنا لیے تھے، کہ تم کہتے ہو اس کی اولاد ہے،
جبکہ اس کی کوئی جوروئی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، پہلے مطلب رشتہ تو مکمل کرو نا، پھر اس کے بعد بات بنے گی. تو ایک یہ بھی انداز اختیار کیا. مشرکین مکہ کو ایک اور انداز میں بھی افاصفاکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، تمہیں اس نے تو چن لیا بیٹوں کے لیے، تمہیں بیٹے اچھے لگتے ہیں تو تمہیں تو اس نے منتخب کر لیا بیٹوں کے لیے، اور اپنے لیے اس نے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں. یہ ایک طنز بھی کیا ان کے اوپر کہ خدا کو تم نے الاٹ بھی کی تو بیٹیاں کی، کم از کم تم سے تو پھر نصارہ بہتر ہیں کہ بیٹا تجویز کیا ہے. تو اس مختلف اسلوب میں، مختلف پیرائے میں شرک فی ذات کی اس صورت کی نفی قرآن مجید نے کی ہے. اب شرک فی ذات کی ایک صورت وہ ہے، اچھا یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ شرک کی وہ صورتیں ہیں جن سے امت مسلمہ الحمدللہ بحیثیت مجموعی تو بچی ہوئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کے شیڈ سے بھی ہم بچ گئے ہیں، ان کے عکس سے بھی بچے رہے ہیں، ان کی کوئی پرچھائی بھی مسلمانوں پر نہیں پڑی، یہ غلط ہے. اور خاص طور پہ ہم ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے، یہاں جو اسی شرک فی ذات کی جو مختلف اور صورتیں تھیں، ان کے جو اثرات پڑے ہیں اسلامی سوچ پر، اسلامی ذہن کے اوپر، وہ تو بالکل یعنی ان سے تو کسی بھی درجے میں چھٹکارا ہے نہیں، ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تو ہندوستان اصل میں ویسے تو کہتے ہیں کہ یہاں نبی آئے ہیں، لیکن بالعموم سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ فلسفیانہ مذاہب کا علاقہ ہے. وہ الہامی مذاہب ہیں جن کا بھی ذکر کیا تھا، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، یہ الہام اللہ کی طرف سے کتابیں اتری ہیں، ان پر چلنے والے لوگ ہیں. ہندوستان جو ہے یہ فلسفیانہ مذاہب کا گڑھ ہے، جہاں جو بھی جین مت ہو، بدھ مت ہو، جو اور بھی مختلف جو ازم یہاں پہ آئے ہیں، وہ سارے کے سارے ذرا عقلی ہیں، فلسفیکل ہیں، انسانی سوچ کا نتیجہ ہیں. بلکہ چائنا کو بھی شامل کر لیں، اب تو ہماری چائنا کے ساتھ بھی تعلق داری ہو گئی ہے، ان کو راہداری جو دی ہے تو ہمارے پچھواڑے سے گزریں یا سین سے گزریں. اب ان کا جو جسے ہم سی پیک کہتے ہیں، تو ہمارے گھر کے وہ کچے مکان کی دیوار گرے گی تو اس سے گزریں گے نا، تو اب وہ جب یہاں سے گزریں گے تو ان کی تہذیب و تمدن بھی ساتھ آئے گا. بلکہ یہ کہ آنا شروع ہو گیا ہے، اب کنفیوشس پہ اچھا خاصا کام پاکستان میں شروع ہو گیا ہے. تو وہ کنفیوشزم بھی ہو اگر، تو وہ بھی در حقیقت ایک فلسفیانہ مذہبی ہے. تو یہ سارے جو فلسفیانہ مذاہب ہیں، ان میں شرک فی ذات کی جو صورت بنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ فلسفے کے حوالے سے چیزوں کو دیکھیں گے تو ایک مسئلہ بڑا پیچیدہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے کائنات اور اللہ کے، یعنی جو ایک وجود قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اب اس وجود قدیم کے ساتھ ایک ایسے وجود کا جوڑنا ہے جو حادث ہے، ایک وقت میں بنا، ایکسیڈنٹل. اور ایکسیڈنٹل بمانا یعنی وہ حادثہ جب ہم فلسفے میں کہتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک وہ وجود کہ جو ہمیشہ سے نہ ہو، بعد میں وجود میں آیا ہو اور پھر فانی بھی ہو. تو یہ ایک فانی وجود کہہ لیجئے یا جو بھی کائنات ہے، اس کا اس قدیم وجود کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب یہ اس کو سمجھ لیجئے کہ انسان کی محدودیت ہے کہ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی بھی شے بنائیں تو وہ کسی مادے سے بناتے ہیں. یہ میز بنائی ہے تو لکڑی تھی تو لکڑی سے میز بنا نا. ہم اسی طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم نے چینی بنائی تو گنے سے بنائی، ہم نے جو ہے وہ کوئی اگر برتن بنائے تو یا مٹی سے بنائے یا سلور سے بنائے یا سونے سے بنائے یا چاندی سے بنائے. تو ہمارا کوئی ایسا تصور ہمارا ہے ہی نہیں کہ جس میں کوئی شے بنائیں کسی شے کے بغیر. یہ بات جملے کے طور پہ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن یہ کہ اس کو تصور میں لانا بہت مشکل ہے. کوئی شے آپ نے بنائی ہے بغیر کسی چیز کے، یہ سوچ ہی سے باہر ہے. اب وہ جو فلسفیانہ مزاج ہو تو وہ تو نہیں سوچتا اس طرح، جیسے ہم تو چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا. فلسفیانہ سوچ تو ایسی نہیں ہے کہ وہ اس طرح لے. وہ تو پھر جب دیکھے گا کہ بھئی یہ جو ہے نا کسی نے گوبر یہ لگی ہوئی ہے دیوار کے اوپر، تو وہ تو اس سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ گائے اوپر چڑھی کیسے تھی. میں اور آپ دیکھیں گے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ کیا ہوا ہے، ہم چلے جائیں، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کسی نے جو ہے وہ لگائی ہے یہاں پہ، ہاتھوں سے لگائی ہوگی. لیکن فلسفی اس کا تو مسئلہ ہے یہ گائے ادھر کیسے چڑھ گئی کہ جس نے ادھر چڑھ کے گوبر کیا ہے. تو اب اس کے لیے پھر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں نا فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا اور سرا ملتا نہیں. تو اب وہ اس کے لیے یہ مسئلہ بہت بڑا پیچیدہ ہو گیا کہ بغیر کسی مادے کے اتنی وسیع و عریض کائنات کیسے بن گئی. اب پھر اس کی کہانیاں ہیں، اور وہ کہانیاں اکثر و بیشتر شرک فی ذات ہی پر منتج ہوتی ہیں. ان میں سے ایک کہانی تو وہ ہے کہ مادہ بھی قدیم، ہندو فلسفی میں ایک سوچ یہ بھی ہے، اللہ بھی قدیم، وہ جو بھی ایک بھگوان ہے یا جو بھی ایک توحید کا ایک پہلو ہمیشہ ہندوؤں میں بھی رہا ہے. تو اس کے ساتھ مادہ بھی قدیم ہے، یعنی سنویت،
دو وجود قدیم مان لیے گئے۔ کچھ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا، وہ یہ ہوا تھا کہ اصل میں اللہ نے ہی یا جو بھی بھگوان ہے اس نے ہی کائنات کی صورت اختیار کر لی۔ جیسے برف کی سل رکھی تھی، وہ ذرا پگھلی ہے، پانی بن گیا۔ اب آپ کہو برف کہاں ہے؟ برف پانی ہے۔ پانی کہاں ہے؟ یہ برف ہے۔ وہی اس کو گرم کیا، وہ بھاپ بن گئی۔ تو وہ بھاپ، یہ پانی، یہ برف، یہ ایک ہی چیز ہے، اس کی شکلیں مختلف ہو گئیں۔ تو وہی جو خدا تھا یا بھگوان تھا یا اللہ تھا، اسی نے در حقیقت کائنات کی صورت اختیار کر دی۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں پینتھیزم، جس کا مطلب یہ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے، یہ تو خدائی کے وجود کی یہ نئی صورت ہے نا، گویا یہ خدائی ہے۔ اس لیے کہ پینتھیزم، اس کو فارسی میں کہتے ہیں ہماؤست، ہماؤ است، یہ جو کچھ بھی نظر آتا ہے، ہما سب کا سب، وہ است ہے، یعنی ہر شے کو خدائی کا درجہ مل گیا، ہماؤست، پینتھیزم۔ یہ بھی ایک بدترین شرک کی صورت بن گئی۔ اب اس سے آگے ایک نئی صورت اور جو گڑی گئی وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اوتار کا نظریہ، کہ خدا نے کسی انسان کے اندر حلول کر لیا، گاڈ انکارنیشن، وہ ہوتا ہے نا بھگوان کا اوتار۔ یہ ساری جو صورتیں رہی ہیں یہ ہندوستان میں تو بڑی قدیم ہیں، اب بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کا کوئی نہ کوئی پرتو ہمیں، آپ کو مسلمانوں میں بھی نظر آ جائے گا۔ وہ کچھ ایسی باتیں جو آ جاتی ہیں کہ جو عرش پر تھا وہی مصطفیٰ بن کے اتر آیا۔ اب اس کے اندر وہ تصور تو موجود ہے نا سارے کا سارا، گاڈ انکارنیشن کا۔ اچھا، ایک ایسا ہی تصور جو ہے وہ ایک وحدت الوجود کا بھی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسلم فلسفی کی چیز ہے نا، وحدت الوجود، ایک وجود ہے، یہ وجود کی دوئی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ وجود کی سنویت یہ شرک کی صورت ہے، گویا دو وجود ہیں۔ تو اس کی جو پیور فارم تھی وہ تو کوئی اور تھی، وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ کائنات کا وجود حقیقی ہے ہی نہیں، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ کون و مکان میں جو کچھ ہے یہ وہم و خیال او ظلال فی العقوس او عقوس فی المرایا او ظلال، یا یہ شیشے میں جیسے عکس نظر آتا ہے یہ وہ چیز ہے، یا یہ بالکل ہی خیال ہے، وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ اور یہ بات اقبال کے ہاں بھی آپ کو مل جائے گی کہ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا۔ تو یہ ساری جو ہستی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا وجود حقیقی ہے ہی نہیں، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اصل وجود اللہ کا ہے، یہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں، فریب نظر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے۔ یہ ایک یوں سمجھے خالص علمی سی بات ہے، ایک نظری سی عقلی سی بات، مفروضے کی بات، اس کا عملی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس نے پھر جو صورتیں گمراہی کی اختیار کی مسلمانوں میں آ کے، مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ پھر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اب میں نے آپ کی چوری کر لی، مال دبا کے لے گیا، تو میں کون، آپ کون؟ ساری شریعت کا جنازہ یوں نکل جائے گا۔ میں بھی وہی، ہماؤ است نا، میں بھی وہی، آپ بھی وہی۔ تو میں نے آپ کا حق مار لیا تو یہ جہاں سے چلا تھا وہیں واپس آ گیا، کیا فرق پڑا؟ ایک ہی کل کی اجزاء ہیں، ایک جز دوسرے جز سے اسی طرح جڑا ہوا ہے، ان کے درمیان کوئی وہ ایک جو بہت بڑے کوئی بزرگ دہلی گئے، انہوں نے کسی وہاں پہ ان کی جو بھی دہلی کا بازار تھا وہاں کی عورتیں بھی ان کی مرید تھیں، وہ بھی آئیں، ایک نہیں آئی۔ وہاں پوچھا بھائی وہ کیوں نہیں آئی؟ کہتے جی وہ شرماتی ہے آپ کے پاس آنے سے، وہ ہچکچاتی ہے، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں ان کے سامنے جا سکوں۔ انہوں نے بااصرار بلا کے اس کو وصیت کی، کرن والا بھی وہی اور دوسرے فاعل مفعول دونوں وہی، کیا فرق پڑے گا؟ اب اس سے یہاں تک گمراہیاں پہنچیں، اور یہ اسلام کے جھنڈے تلے، اس کے بینر تلے ہو رہے ہیں۔ اسی کی پھر وہ صورت تھی جو اکبر نے اختیار کی، وہ جس کا ایک نعرہ وہ بن گیا، مسجد مندر ہکڑو نور۔ اور اسی وحدت الوجود نے پھر وحدت ادیان کی جو ہے وہ صورتیں اختیار کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہندوؤں کی چیزیں تھیں، ان کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، یہ ان کی تھیں اور وہ پوری طرح ادھر مؤثر بھی ہوئیں، انہوں نے بہت کچھ
کیا، لیکن یہ کہ اس میں بھی ایک بیلنس کی ضرورت ہے، اعتدال کی ضرورت ہے کہ وہ والا جو تصور ہے وہ خالص علمی سطح کا، اس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ چند ہمارے بزرگوں کا رہا ہے، اور وہ بس ایک حد تک وہ کائنات کے وجود کو یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے وجود نے کائنات کی صورت اختیار کر لی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا وجود ہے ہی نہیں، وہ وحدت الوجود مانتے ہیں کہ ایک ہی وجود ہے، لیکن وہ یوں مانتے ہیں کہ کائنات کا وجود ہی نہیں ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس سے بھی یہ سارا کچھ نکلا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو یہ اس شرک فی الذات کی یہ مختلف صورتیں تھیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کا آپ کو پھر قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ عربوں کے اندر اس طرح کی چیز نہیں تھی، اس طرح کی خرافات نہیں تھیں، ان میں وہ تو تھی شرک فی الذات کی وہ صورت، اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا، تو اس کی تو قرآن مجید نے نفی کی ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے اس سے زیادہ گھناؤنی صورت تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کائنات کے ہر شے کو خدا کا درجہ دے دے، اور پھر اس کے ساتھ وہ عبادت کے معاملات بھی شروع ہو جائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی کبھی، بڑی گھناؤنی، بڑی گھٹیا، یہ شرک فی الذات کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ یہاں آپ کو ہندوستان کی تاریخ میں مل جائے گا، رومن کی تاریخ میں مل جائے گا، چائنا کی تاریخ میں مل جائے گا، لیکن یہ کہ عرب اور جو ابراہیمی جو مذاہب ہیں ان کی تاریخ میں اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اس کے کچھ اثرات ہیں جو مسلمان، جو خاص طور پہ ماوراء النہر سے جو اسلام آیا ہے اس میں آپ کو بکثرت ملیں گے۔ تو یہ شرک کا مضمون جو میں لے کے چلا، میں نے سوچا تو یہ تھا کہ آج ہی اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن یہ کہ شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق یہ علیحدہ بحث رہ گئی ہے، میں کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کو مکمل کر سکوں۔ آج اگر اس کو میں نے چلایا بھی تو وہ پورا نہیں ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالی اگلی ہی نشست میں اس پر گفتگو کر لیں گے۔ تو آج ہم شرک فی الذات کی حد تک ہی اکتفا کرتے ہیں، اور اس کا یہ پہلو خاص طور پہ کہ جو بھی اس کی صورتیں ہندوستان میں تھیں جو فلسفیانہ پس منظر میں، ان کا پرتاؤ مسلمانوں میں پڑا ہے، بلکہ ساتھ ہی یہ شکر بھی ضرور کرنا چاہیے کہ الحمدللہ کہ مسلمانوں میں بحیثیت مجموعی شرک فی الذات کا کوئی شائبہ یا وہ کوئی معاملہ نہیں رہا۔ بعض اثرات کا آ جانا ایک علیحدہ بات ہے، اور اس ضمن میں میرا خیال ہے ایک احتیاط اور بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ احتیاط یہ ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک شرک کی صورت وہ ہے جیسے بت پرستی ہے، اس کے حوالے سے، اور ایک شرک کی وہ جو صورت ہے شرک فی ذات، بڑا گناؤنا شرک ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، لیکن اہل کتاب نے بنایا۔ اب اس کا جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ بت پرست مشرک جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ تم نکاح بھی نہیں کر سکتے، ان کا ذبیحہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اہل کتاب مشرک ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹے تجویز کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا جو تم ذبیحہ بھی کھا سکتے ہو، ان کی عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہو۔ تو معلوم ہوا اہل کتاب ہونا اور بغیر کسی کتاب کو مانے دنیا میں زندگی بسر کرنا، اس میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ دونوں آدمی برابر نہیں ہوتے۔ تو وہ بت پرستی کا شرک اور اللہ کے ساتھ شرک فی الذات، یہ ظاہر ہے یہ ایک عقیدے کی صورت ہے، اس کی کوئی وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک خرابی ہے، بہت بڑی خرابی ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود اس کے ساتھ نکاح ذبیحے اس کی چھوٹ دینا، تو اللہ نے دونوں قسم کے شرکوں میں یا دونوں قسم کے لوگوں میں ایک فرق رکھا ہے۔ اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرض کریں کسی مسلمان کے اندر کوئی شرک کے فعل میں ملوث ہونا پایا جاتا ہو، تو ہمیں اس ڈنڈے سے اسے ہانکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جس سے ہم کسی وہ مکے والے مشرک کو ہانکتے ہیں۔ یہ دونوں کو برابر کر لینا یہ بالکل جو ہے وہ قرآن مجید کی اپنی تعلیمات کے صریح خلاف ہے۔ اور اس میں حکمت کی بات تو در حقیقت یہ ہوگی کہ مسلمان، یہ چونکہ جیسے دو دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ دین ہمارا دین اسلام تو ہے ہی دین توحید، تو ہمیں یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ مسلمان کی گھٹی میں شرک کی نفرت شامل ہے، اور اگر مسلمان شرک میں ملوث ہوگا تو وہ اپنی مغالطے کی وجہ سے ہوگا، کم علمی کی وجہ سے ہوگا، کم فہمی کی وجہ سے ہوگا، بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو وہ شرک کی شناعت اور اس کی خباثت اور اس کی نفرت اس کے دل میں موجود نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات ایسی ہیں کہ یہ مسلمان کے دل میں پیوست ہیں۔ جو مسلمان کسی شرکیہ فعل میں مرتکب ہوتا ہے، ارتکاب کرتا ہے،
وہ اصل میں اپنی ناواقفیت، جہالت، کم علمی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو ایک بدنیت آدمی اور کم علم آدمی، اس کا فرق ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے صحیح تصور بڑی حکمت کے ساتھ، اس کے تعصبات اور اس کے جو پسند و ناپسند ہے اس کو چھیڑے بغیر، اس کو مشتعل کیے بغیر بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اگر اس کے سامنے حقائق آ جائیں گے تو وہ اس شرک سے مجتنب ہو جائے گا۔ اور جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ تو اتنا سادہ ہے، آپ اسے صرف قرآن مجید سے جوڑ دیں، وہ اگر قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ کے گزر گیا تو اس طرح کے کوئی بھی اس کی زندگی میں اس طرح کا فیل ہوگا تو اس سے بالکل دور ہو جائے گا۔ کوئی اور لمبی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی تقریریں سنانے ہی کی ضرورت نہیں۔ تو مسلمان کا معاملہ تو اس حد تک رکھنا چاہیے، اور جب تک کسی کا اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ بھی ایک داعی کا، دعوت دینے والے کا ہونا چاہیے، مفتی کا نہیں ہونا چاہیے، اس پر فتویٰ لگانے کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ فرق ہے مختلف گروہوں کے شرک کا۔ اگر ایک کتاب نہ ماننے والا شرک کرتا ہے اس کا سٹیٹس اور ہے، ایک اہل کتاب شرک کرتا ہے اس کا سٹیٹس اور ہوگا۔ اسی طرح ایک مسلمان سے اگر کسی شرک کا ارتکاب ہو رہا ہو تو اس کا سٹیٹس بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بات ایسی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شرک کا فہم اور اس کا جو مختلف شکلیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ حساسیت بھی عطا کرے کہ جو شرک سے مجتنب رہنے کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو وہ حدیث سناؤں گا کہ وہ جو شرک جلی اور شرک خفی کی بات کی تھی اس میں، تو شرک جلی کے بارے میں تو ظاہر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، تو نظر بھی آ سکتی ہے۔ شرک خفی کو سمجھنا ہو تو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کا پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جیسے سیاہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ ذرا تشبیہ ذہن میں لائیں، گپ اندھیری رات ہے، اس میں ایک سیاہ چٹان ہے، یعنی پس منظر بیک گراؤنڈ بھی سیاہ ہو گیا، اس پہ ایک چونٹی ہے وہ بھی سیاہ ہے۔ اب دیکھو اس کو، اندھیری رات میں سیاہ چٹان پہ سیاہ چونٹیوں کے دیکھو، تو حضور فرما رہے ہیں یہ شرک اتنا مشکل ہے اس کی پہچان۔ تو معلوم ہوا یہ سارا شرک اگر اندر سے نکل جائے تو پھر پیچھے توحید رہ جائے گی، لیکن اس کی سمجھ ہی اتنی مشکل ہے تو کتنی دروں بینی کی ضرورت ہوگی، کتنی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہوگی، کتنا اپنے باطن میں جھانکنے کی ضرورت ہوگی اس شرک سے نجات حاصل کرنے کی۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے شاید اقبال نے وہ بات بھی کہی کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ ایک تصویریں وہ ہوتی ہیں جو بت خانے میں رکھی ہوتی ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کریں تو وہ شرک جلی ہے۔ ایک تصویر وہ ہے کہ جو دل کے بت خانے میں رکھی ہوتی ہے، اس کے سجدے کا کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ کوئی دولت پرست ہوتا ہے تو کوئی مطلب پرست ہوتا ہے، بت پرست بھی ہوتے ہیں لیکن دولت پرست بھی ہوتے ہیں، مطلب پرست بھی ہوتے ہیں، قوم پرست بھی ہوتے ہیں، وطن پرست بھی ہوتے ہیں، اور یہ ساری پرستشیں ہو رہی ہوتی ہیں، پرستار پرستشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو موحد سمجھ کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمیاں، اور وہ جو اس کے پیچھے اصل شرک کے اس پورے جو ہے نا کھیل کے پیچھے جو شاکار اور جو شاطر حرکت کر رہا ہے، وہ اس شرک کو ہر دور میں ایک نئے جامے میں لے کے آتا ہے، ایک نئی صورت میں لے کے آتا ہے کہ پچھلی شرک اگر پہچانی گئی ہے تو یہ جو نئی شرک ہے اس کی ریت ڈالو، ایک نئے طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرو۔ تو ساقی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم، اور تہذیب کے آذر نے بنائے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو ہمارا جو دور ہے اس میں شرک بھی نئے قسم کا ہے، اس کی ویسے بھی شرک کی پہچان مشکل، اس نئے شرک کی پہچان اور بھی مشکل۔ ہو سکتا ہے میں آپ ہم سب اس میں ملوث ہوں، دوسروں پر شرک کے فتوے لگا رہے ہوں کہ بھائی وہ شرک کر رہا ہے، وہ شرک میں ملوث ہے۔ تو بہرحال یہ جو خاص طور پہ شرک خفی ہے اس کی پہچان بہت دشوار، بہت مشکل، تو اللہ تعالی ہمیں اس کی پہچان، اس کی معرفت بھی عطا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔